بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 ہم نے کل بھی پڑھی، آخری آیت کل تلاوت کی تھی۔ آج میں اسے پھر ساتھ ملا رہا ہوں اگلے مضمون کے ساتھ۔ یہاں اللہ کریم بات فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں تو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اور کلمہ نہیں پڑھا، ٹھٹھا کرتے رہے، تمسخر اڑاتے رہے، طرح طرح کی عادتیں کرتے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے زندگی بسر ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ لوگ میری بارگاہ میں آئیں گے تو یہاں آ کے پھر حسرت اور یاس کے جملے کہیں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ پوری کیفیت کو بیان کیا کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچیں گے، جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس عذاب کو پا لیں گے جس کا ہم نے قرآن عظیم میں حکم ارشاد فرمایا تھا، جسے آگاہ کیا تھا، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی اور ان جہنمیوں کے زبانوں پر جملے کیا ہوں گے۔ قرآن عظیم نے پوری پکچر دکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا، اتنا ظاہر کر دیا ہے کہ اب جو نہیں مانے گا وہ اپنی ڈٹائی کی وجہ سے نہیں مانے گا۔ اللہ کے تعالیٰ اب اپنی بارگاہ میں یہ سوال فرمائیں گے، کیا تجھے خبر نہیں ملی تھی؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ اور اس دن ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی بدلا نہیں کرتی۔ تو فرمایا واتبعوا، اور پیروی کر لو، احسن ما انزل الیکم، اس عمدہ کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آج پیروی کر لو اس کی، آج اس کی مان لو، آج اس کی آیات بینات کو اپنی زندگی کے خضر راہ بنا لو، آج اس قرآن عظیم کے ساتھ رشتہ بنا لو، من قبل، اس دن سے قبل۔ بڑی سننے والی باتیں۔ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، جب تم پر عذاب اچانک آ جائے گا، جب تم پر یہ گھڑی اچانک آ جائے گی، تم سو گئے، صبح اٹھ ہی نہیں، پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ جب نیند آتی ہے تو اللہ موت طاری کر دیتے ہیں اور صبح پھر جس کو چاہتے ہیں اس کو جاگنے کی ہمت دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ جاگنے ہی نہ دے تو پھر کیا ہو؟ تو کہا جب اچانک عذاب آئے گا، اچانک اس کی گرفت آ جائے گی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر تک ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہمارا حال ہے، اسی کیفیت میں ہم زندہ ہیں۔ ہم تو زندگی کے مزے لے رہے ہیں، اس کی لذتوں میں گم ہو گئے ہیں، دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے ہیں۔ کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہونے پائے گی۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچیں گے، جب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے دروازے پہ لا کھڑا کرے گا، حشر کے میدان میں لے جائے گا، ان تقول نفس، اس وقت کوئی شخص یہ کہنے لگے گا، یا حسرتا، ہائے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، ان کوتاہیوں پر جو مجھ سے سرزد ہوئیں اللہ کے بارے میں۔ ہائے افسوس، میں نے ایسا کیوں کیا؟ ہائے افسوس، میں نے اللہ کی کیوں نہیں مانی؟ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ٹھٹھا کرنے والوں، مذاق کرنے والوں میں سے تھا، میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ہائے افسوس، میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر کہیں گے او تقولا، یا یہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، لَكُنْتُ میں ہو جاتا من المتقین، پرہیزگاروں میں سے۔ اگر مجھے بھی اللہ ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے۔ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تیسرا، 3 قول بیان فرمائے۔ او تقولا، یا وہ یہ کہے گا، حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرتن، اے کاش مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے، لو ان لی کرتن، دوبارہ بھیج دیا جائے، ایک موقع اور اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ واقعی میں غلط تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ لو ان لی کرہ، اگر مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے، فاکون من المحسنین، اب میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، اب غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہیں گے ہائے افسوس میں نے ایسا کیوں کیا، یہ کہیں گے ہائے افسوس میں نے اللہ کی کیوں نہیں مانی، اگر میں بھی ہدایت حاصل کر لیتا آج میں بھی متقیوں کی صف میں کھڑا ہوتا۔ یہ کہیں گے اے کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، فاکون من المحسنین، تو میں بھی احسان والوں محسنوں میں سے ہو جاتا۔ بلا، پھر یہ اقرار بھی کریں گے، یہ اللہ کروائے گا، اپنی زبانوں سے کہیں گے بلا، ہاں، قد جاءت کا آیاتی، تیری آیتیں ہمارے پاس آئی تھیں، تیرے نبی ہمارے پاس آئے تھے، تیری باتیں ہمارے پاس پہنچی تھیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، میں ان کا انکار کرتا رہا، میں ان کو جھٹلاتا رہا، بس تکبرتا، اور تکبر کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ آئیں اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں آئیں، تو انہیں انکار کرتا رہا، تو اس کا تکبر کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز، تَرَى الَّذِينَ، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے، كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، ان کو جو اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو اللہ کے بارے میں بکواس کرتے تھے، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اللہ تعالیٰ لاکھ بار معافی عطا، ڈر لگتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، جو قرآن عظیم پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ دیکھیں گے ان کو، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، مسودہ، سیاہ، کالے، ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ ان تکبر کرنے والوں کا؟ اور کیا دوں؟ اللہ فرماتا ہے میں انہیں اور کیا دوں، جہنم نہ دوں تو۔ ایک سے ایک بہتر طریقہ اختیار کیا گیا، بار بار سمجھایا گیا، بار بار میرے نبیوں نے انہیں پیغام پہنچایا، میری بات ان تک پہنچائی، نہیں مانے، اب میں انہیں جہنم نہ دوں تو اور کیا دوں؟ الیسا فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو جہنم میں ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں۔ یہاں تک بات ان کی کر کے اب سنیے، اللہ کا کریم نے ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، طریقہ ہے کہ جب جہنمیوں کی بات ہوتی ہے تو ساتھ اللہ اپنے پیاروں کی بھی کرتا ہے، دونوں دروازے کھولتا ہے نا، دونوں سائیڈیں دکھاتا ہے، یہ ان کی ہے، یہ تمہاری ہے، اب اختیار تم نے کرنی ہے، کس طرح سے کرتے ہو؟ تو فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے دے گا اللہ متقیوں کو، بِمَفَازَتِهِمْ، کامیابی کے ساتھ، اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ اس دن نجات عطا فرما دے گا۔ اب بڑی پیاری حدیث طیبہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، اے اللہ کے رسول بتائیے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ متقیوں کو کامیابی کے ساتھ نجات عطا کر دے گا، اس کا معنی کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ لائے گا، اور اعمال انسانی شکل میں ہوں گے، مجسم شکل میں ہوں گے، وہ اعمال بھی آئیں گے نیک اور بد، اور ساتھ بندہ بھی آئے گا، اس کے اعمال بھی آئیں گے۔ مومن کے عمل کی شکل بڑی خوبصورت ہوگی، اور اس میں سے مہک اٹھ رہی ہوگی، خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں گی، وہ اپنے اعمال کے ساتھ چلے گا،
تو جب اسے کہیں ڈر یا خوف ہونے لگے گا تو عمل آگے بڑھ کے بندے کو تسلی دے گا، عمل آگے بڑھ کے بندے کو تسلی دے گا کہ تو نہ ڈر اور نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ مومن اس وقت عمل کی طرف دیکھ کے کہے گا کہ تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، تو ہے کون؟ اس جگہ گھبراہٹ سے مجھے بچا لیا، حشر کے دن تو ہے کون؟ تو وہ جواب دے گا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی عمل ہوں نا جو تو کر کے آیا ہے۔ آج اللہ نے مجھے جسم دے دیا ہے، مجھے مشکل کر دیا، شکل دے دی ہے، میں دنیا میں تو میرے بوجھ اٹھاتا رہا، میری خاطر تو نے تکلیفیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، لیکن تو اچھائی پہ قائم رہا، لوگوں کے تانے برداشت کیے، دکھ تکلیفیں برداشت کی، لیکن تو نے مجھے نہیں چھوڑا، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا۔ آج میری باری ہے، اب میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا، اب میں تجھے لے کے آگے چلوں گا۔ تو نیک بندے کو اس کا عمل خود لے کے جنت چلا جائے گا۔ یہ سرکار نے فرمایا، اس کی تشریح یہ ہے، آج تجھ سے میں ہر مصیبت کو دور کر دوں گا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ آیت حضور نے تلاوت فرمائی، اس طرح اللہ متقیوں کو ان کے عمل کے ذریعے نجات عطا فرما دے، پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو اللہ مہربانی فرما دے گا۔ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی انہیں اس روز کوئی تکلیف۔ اوپر کیا کہا تھا کہ وہ کہیں گے ہائے افسوس، ایک بار اور موقع مل جاتا۔ یہ جو اللہ کے بندے جائیں گے تو فرمایا لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حشر کے دن خوشی بالکل اسی طرح جیسے وہ ایک مثال پہلے بھی میں نے کبھی ذکر کی تھی کہ جب نتیجہ نکلنے لگتا ہے نا، ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہوتا تو جس کے پرچے ٹھیک نہیں نہ ہوئے ہوتے اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، چہرہ گرا ہوا ہوتا ہے اور کانپ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اعلان ہو جائے۔ اور جس کے پرچے اچھے ہوں، جسے یقین ہو کہ میں تو لکھ کے آیا وہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کے حضور جھک کے گیا ہوگا، عاجزی کے ساتھ زندگی بس وہ اس دن سر اٹھائے گا، آج اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، خوش ہوگا۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اللہ خود نگہبانی کرنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک وہ ہے، زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک وہ ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ آپ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کنجیاں زمین و آسمان کی، قرآن فرما رہا ہے کنجیاں کون سی ہیں؟ زمین و آسمان کی چابی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کی کنجیاں یہ کلمہ ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، پھر میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، یہ بڑی برکت والا۔ حضور نے فرمایا جو یہ کلمہ 10 بار صبح اور 10 بار شام پڑھ لے، اللہ اس کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں۔ یہ خود حضور نے ارشاد فرمایا اور اپنے صحابہ کو تعلیم فرمایا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یہاں سے آپ لکھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ایک دو چار دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو برکت کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول زمین و آسمان کی چابیاں کون سی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھے بھی تعلیم کیا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، تو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دے گا۔ یہ ہے کنجی، اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ چیزیں جب آئیں تو ان کو ہم کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، جو سن رہے ہیں دوست آج ہمیں میڈیا کے ذریعے، وہ بھی کوشش کریں ان کلمات کو یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرما دے گا۔ یقیناً آج جو ہم ٹونے ٹپلے کرتے ہیں ان میں علاج نہیں ہے، علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ ہے کنجی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنے کی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رزق ذکر کے ساتھ خاص رکھے اور اس رزق ذکر کی برکت سے پاک رزق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔